ہم آپ کے لیے لائے ہیں شیخ چلی کی مزیدار کہانیاں۔ ایک دن شیخ چلی کو خیال آیا کہ کیوں نہ انڈوں کا کاروبار شروع کیا جائے۔ وہ فوراً بازار سے کچھ انڈے خرید لایا اور ایک ٹوکری میں رکھ کر احتیاط سے اپنی چارپائی پہ رکھ لیے۔ پھر وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، جب یہ انڈے بچے دیں گے تو ان سے چوزے نکلیں گے، پھر وہ چوزے بڑے ہوں گے، مرغیاں بنیں گی، ان سے مزید انڈے ملیں گے اور انڈے بیچ کر میں بہت پیسے کماؤں گا۔ پھر وہ آگے سوچتا گیا، پھر میں ایک خوبصورت بکری خریدوں گا، بکری کے بچے ہوں گے، میں ان کو بیچ کر اور زیادہ پیسے کماؤں گا، پھر گائے، پھر بھینس، اور ایک دن ایسا آئے گا میری بہت ساری جائیداد ہوں گی۔ شیخ چلی خیالی دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ زور سے بولا، اگر میری بیوی میری بات نہ مانے تو میں یوں پاؤں ماروں گا، اور اسی جوش میں اس نے واقعی زور سے پاؤں مارا جس سے چارپائی ہلی اور ٹوکری نیچے گر گئی۔ ٹوکری کے سارے انڈے ٹوٹ گئے اور شیخ چلی کا سارا خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بغیر محنت کے صرف خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، عمل ضروری ہے، صرف خواب کافی نہیں۔ شیخ چلی اور آم کا درخت۔ ایک دن شیخ چلی جنگل میں گھومتے ہوئے ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دھوپ تیز تھی اور شیخ چلی تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے سایہ دیکھا وہ لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں آم کے درخت کی طرف نظر گئی۔ خیال آیا، کتنے خوبصورت آم ہیں، اگر یہ میرے ہوتے میں بیچ کر خوب دولت کماتا، پھر میں روزانہ آموں کا جوس پیتا، روز آم کی کھیر کھاتا اور بادشاہ کے محل میں آموں کی دعوت دیتا۔ پھر وہ کہنے لگا، جب بادشاہ آم کھائے گا تو خوش ہو کر مجھے اپنا وزیر بنا دے گا، پھر میں بادشاہی تخت پر بیٹھوں گا، اگر کوئی نوکر میری بات نہ مانے تو میں یوں چھڑی گھما کر کہوں گا، خبردار۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں لکڑی لے کر زور سے گھمائی جو درخت کے تنے پر جا لگی۔ درخت ہلا، اوپر سے ایک پکا ہوا آم سیدھا اس کے سر پر آ گرا، ٹھک۔ شیخ چلی نے سر پکڑا اور بولا، ارے یہ کیا ہوا؟ نہ تخت ملا نہ بادشاہی، الٹا سر پر آم گرا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خیالی دنیا اچھی ہوتی ہے لیکن حقیقت زمین پر قدم رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ شیخ چلی اور سونے کی مرغی۔ ایک دن شیخ چلی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک کسان کو مرغیاں بیچتے دیکھا۔ ایک مرغی کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا، اگر میرے پاس ایک مرغی ہو جو روز ایک سونے کا انڈا دے تو میرا کیا کہنا، میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شیخ چلی اپنی خیالی دنیا میں پہنچ گیا۔ پہلے دن ایک انڈا، دوسرے دن دوسرا، ایک مہینے میں 30 انڈے، پھر میں سونا جمع کر کے سونے کی اینٹیں بناؤں گا، سونے کی اینٹوں سے محل بناؤں گا، محل میں تخت ہوں گا، نوکر ہوں گے، ہاتھی، گھوڑے اور سب کچھ۔ پھر اس نے سوچا، میری شادی شہزادی سے ہوں گی، ہر روز دعوت ہوں گی، سب لوگ میرے محل میں آئیں گے اور میں سب کو آم، قورمہ، زردہ کھلاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے وہ چلتے چلتے درخت سے ٹکرا گیا، ٹھا۔ شیخ چلی نیچے گرا اور خواب اٹھ کر بولا، ارے نہ مرغی ملی نہ سونا، الٹا سر پھوٹ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صرف خواب دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ شیخ چلی ایک دن کنویں کے کنارے بیٹھا پانی بھرنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، اگر میری شادی کسی خوبصورت شہزادی سے ہو جائے تو میں راجہ بن جاؤں گا۔ پھر کیا تھا، وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ شادی میں 1000 مہمان آئیں گے، ہر طرف رنگین روشنی، ڈھول، بینڈ، گھوڑے، ہاتھی، اور میرے سر پر موتیوں کا صحرا ہوگا۔ شہزادی لال جوڑے میں آئیں گی، میرے ساتھ بیٹھیں گی، سب لوگ تالیاں بجائیں گے اور کہیں گے، واہ شیخ چلی بادشاہ بن گیا۔ اس خیال میں مگن ہو کر وہ اٹھا اور جھومتے ہوئے کنویں کے کنارے ناچنے لگا۔ تبھی پیر پھسلا، چھلیک، کنویں میں جا گرا۔ لوگوں نے نکالا تو بولا، ارے بھائی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں پہلے ہی پانی میں ڈوب گیا۔ سبق: شادی کے خواب دیکھنا برا نہیں، مگر اتنے نہ کھو جاؤ کہ کنویں میں گر جاؤ۔ شیخ چلی مدرسے میں بنے استاد۔ ایک دن شیخ چلی نے اعلان کیا کہ وہ اب استاد بنے گا۔ اس نے ایک پرانا بورڈ لیا،
उस पर लिखा शेख चिल्ली का अक्लमंद मदरसा। बच्चों को बैठाया और सबक शुरू किया। आज हम सिखाएंगे मुर्गी उड़ती क्यों नहीं, बच्चों ने पूछा। उस्ताद जी, तोते तो उड़ते हैं, मुर्गियाँ क्यों नहीं? शेख चिल्ली सोचा और बोला, क्योंकि मुर्गी को पता है अगर वो उड़ी तो अंडे नीचे गिर जाएंगे। सब बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर शेख चिल्ली ने कहा, अगला सबक हो तो उस्ताद बन जाओ। सब चुप रहेंगे। बच्चे बोले, उस्ताद जी, आप तो सचमुच के शेख चिल्ली निकले। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, उस्ताद बनने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ ख्वाबों से मदरसा नहीं चलता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।